رکھو بھائی، گھنٹے لگ گئے۔ کہتے جی مسجد بنی کہتا ہے کہ مسجد میں نمازی ہوتے ہیں، ایک شخص ایسا ہے جو جب بھی آتا ہے اور بڑے زور سے سلام کرتا ہے، کوئی بات نہیں، آخر مجلس کو سلام کیوں نہ کرے، کیونکہ تحیہ مسلمانوں کا سلام تو یہی سلام تو ہے کہ آؤ ایک دوسرے پہ سلام کہو، اور آپ باہر سے آئے ہیں مجلس پہ سلام کہیں، ٹھیک کرتا ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ مدینہ پاک جب سلام پڑھیں تو ہمارے بھی سلام پڑھ لیں۔ بہرحال یہ کسی سے ثابت تو نہیں ہے، لیکن علماء نے کہا ہے کہ جب آپ سلام پڑھتے ہیں، آپ کے سلام سنے جاتے ہیں تو دوسرے کے بھی پہنچ جائیں گے، اور بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ جب درود فرشتے پہنچاتے ہیں تو سلام پہنچانا بھی جائز ہے۔ اگر امام کو نماز میں کوئی سجدہ یعنی کوئی واجب بھول گیا، مقتدی نے لقمہ دیا، اس نے سجدہ سہو کر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ اگر وتر میں دعائے قنوت نہ پڑھے، حنفی مسلک میں اس پہ سجدہ سہو ہے، چونکہ ان کے نزدیک دعائے قنوت وتر میں واجب ہے، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے، نہ پڑھے تو ثواب نہیں ہوگا لیکن نماز ہو جائے گی۔ لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ نماز ہی نہیں ہوگی کیونکہ اس نے واجب چھوڑا ہے، لازم سجدہ سہو کرے یا پھر وتر دوبارہ پڑھے۔ میری بیٹی کے دماغ میں چوٹ آئی ہے، اس کے دماغ کی تقریباً سمجھیں کہ موت ہو گئی ہے، اللہ رحمت فرمائے، جو اس کے لیے خیر ہے، اس کے لیے اگر زندگی میں خیر ہے تو اللہ اس کو شفاء کاملہ عطا فرما دے، اور اگر اس کے لیے موت خیر ہے تو پھر اس کو موت عطا فرما دے، کیونکہ یہی دعا ہے جو حضور نے فرمائی ہے کہ اللہم ان کنت تعلم ان الحیات خیر لی، آپ جانتے ہیں کہ میری زندگی میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندگی دے دیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری موت اس وقت بہتر ہے تو وہ فری، پھر مجھے موت عطا فرما دیں، کیونکہ یہ بات ورنہ اللہ سے موت مانگنا ناجائز ہے، منع ہے کہ کوئی آدمی موت مانگے، لیکن یہ کہے کہ اگر آپ کے علم میں میری موت بہتر ہے۔ اگر ایک بندہ بچوں کے لانے کی اللہ نے عطا، لیکن وہ 2 یا 3 بچوں کے بعد نہ لانے کی خواہش، بہرحال گزارش یہ ہے کہ یہ منصوبہ بندی اور بچے روکنا یہ حرام ہے۔ اللہ نے اسی لیے تو ہمیں حکم دیا شادیوں کا تاکہ اولاد پیدا ہو، اور حضور پاک نے تو یہ توجہ بھی فرمائی کہ تزوجوا الودود الولود، ان لڑکیوں سے شادی کیا کرو جن کی اولاد بھی زیادہ ہو اور جو خاوند سے محبت کرنے والی بھی ہو۔ یعنی اب کیسے پتہ لگے گا، بھی اس کی بہنوں کو دیکھ لو نا کہ ان کی بہنیں اولاد والی ہیں تو اندازہ ہو جاتا ہے آدمی کو، اور ان کی بہنیں اپنے خاوند کے ساتھ کیسے گزارا کر رہی ہیں۔ اور انی مکافر بکم الامم یوم القیامت، جتنی میری امت زیادہ ہوگی اتنی میں قیامت کے دن فخر کر کے اظہار کروں گا کہ سب سے زیادہ میری امت ہے۔ تو اپنی اولاد کو روکنا جو ہے یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اس لیے بھی قتل نہ کرو کہ جی یہ کہاں سے کھائیں گے، اللہ نے فرمایا میں نے پیدا کیا ہے تو رزق بھی تو میں نے دینا ہے، ان کو بھی میں رزق دوں گا تو میں بھی میں رزق دوں گا۔ اور تیسری بات یاد رکھیں، ایک ہے کہ اگر مثلا ایک عورت ہے وہ کمزور ہے، اب 1 2 3 بچے ہو گئے، لیکن اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب اگر حمل ہوا تو یہ برداشت نہیں کر سکے گی، تو اس کو یہ اجازت ہے کہ 2 4 سال کے لیے وقفہ کر لے، یہ نہیں کہ بالکل بند کر دے، وقفہ کر سکتے ہو، صرف ایک مائنر سا آپریشن ہوتا ہے، ٹیوب کو ادھر کر دیتے ہیں، بچہ نہیں ہوگا۔ یہ ہمیشہ کے لیے بند کرنا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور کبھی بڑے حادثے ہوئے دنیا میں کہ 2 بچے ہو گئے، بس جی 2 بچے بس ہمارے لیے کافی ہیں،
لیکن حادثہ ہوا، دونوں مر گئے۔ اب اپنا تو وہ سب کچھ ختم کر چکے تھے اور اولاد ہو نہیں سکتی، اب بیٹھے گھر میں رو رہے ہیں۔ جو لوگ یہاں مکہ مدینہ میں امام ہیں، کیا وہ حضور کی آل اولاد میں نہیں؟ یہ تو الحمدللہ یہاں کے لوگ ہیں، یہاں کے قبائل کے لوگ ہیں، مختلف قبائل کے لوگ ہیں۔ اسی طرح آپ پڑھتے ہیں ان کے نام کے ساتھ لکھا ہوتا ہے، جیسے شیخ سدیس ہیں مدد ذلہ کہ ان کا اپنے قبیلے کی طرف نسبت ہے، شیخ جوہنی ہیں ان کی اپنے قبیلے کی طرف نسبت ہے، الغامدی ہیں ان کی اپنے قبیلے کی طرف سے، حضور کی قبیلے کی تو نہیں ہے، لکھا ہوا ہے پھر بھی یہ ڈھونڈ رہا ہے نا۔ اگر حضور کے قبیلے سے ہوتے تو پھر کیا کرتے آپ؟ وہی بات ہے کہ وہ ہمارے ایک مولوی صاحب تھے، وہ فوت ہو گئے ہیں، حضرت مولانا عبدالستار صاحب تونسوی، تو وہ کہتے تھے مکی صاحب شکر کرو کہ یہ ابو جہل اینڈ کمپنی مر گئی، اگر ان میں بھی کوئی زندہ ہوتا نا تو ہمارے ملک میں آتا تھی، اس کو بھی نظر دے دیتے، پھر بھی نبی سائیں کا رشتہ دار تو ہے نا صحیح، چلو کافر ہے تو کیا ہوا، قریشی تو ہے نا۔ میں نے کہا یہ شکر کرو کہ بدبخت مر گیا پہلے۔ مکمل حدود حرم میں نماز کا ثواب 1,00,000 ہے۔ حدیث مبارک میں تو مسجد الحرام ہے، تو پھر آپ یہ بھی پڑھتے ہیں کہ مسجد الحرام کس کو کہتے ہیں؟ اسی مسجد میں پہلے چھوٹی تھی پھر بڑھتی گئی، مسجد الحرام بڑھ رہی ہے، پورے مکہ مسجد الحرام ہے شریف آدمی، قرآن پڑھا کرو اور سن ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، تو لوگوں کے بچے اسی مسجد میں رہتے ہیں۔ انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام، پورا حد حرم مکہ جو ہے مسجد الحرام ہے، تو مسجد الحرام میں 1,00,000 ملتا ہے۔ عمرے کے لیے پلاسٹک کے چپل استعمال کرنے، پتہ نہیں چپل استعمال کرو کچھ بھی کرو، پلاسٹک کے ہوں چمڑے کے ہوں، کوئی منع نہیں ہے۔ اگر صبح کی نماز قضا ہو جائے تو اس کے لیے یہ ہے کہ جب آدمی کی نیند کھلی ہے بس اب فوراً قضا ادا کر، لیکن بعض علماء یہی فرماتے ہیں کہ اس کو سورج نکلنے کے بعد اشراق کے وقت جب ہو جاتا ہے اس وقت جا کے قضا کر۔ بہرحال تم پڑھ لیا کرو، بعد میں کہاں پڑھو گے، جب تم نے وقت والی نہیں پڑھی تو اشراق لگ بیٹھے رہو گے، تم فوراً قضا کرو جب بھی۔ کن موقعوں پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا منع ہے؟ دعا جب چاہو ہاتھ اٹھا کے کرو، جب چاہو ہاتھ نہ اٹھاؤ، اللہ سب جانتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے بھی ہیں اور نہیں بھی اٹھائے۔ 1400 سال گزر گئے، ابھی تک ہم اسی جھگڑے میں ہیں کہ بھئی ہاتھ اٹھائیں نہ اٹھائیں، کتنے حد تک اٹھائیں، دونوں ہاتھ ملا کے دعا مانگیں، پھیلا کے دعا مانگیں، چوڑا کر کے دعا مانگیں، پاؤں جو ہے وہ 4 انچ ایک دوسرے کے ہوں یا 20 انچ ایک دوسرے سے، اسی انا للہ و انا الیہ۔ حالانکہ یہ تو اللہ کی رحمت تھی، حالات ہوتے ہیں جیسے حالات ہوں۔ اب ایام حج میں رش و ٹانگیں پھیلا کے مجھے دکھاؤ، اگلے ٹانگیں توڑ ڈالیں گے، بندے پہ تو بندہ چڑھا ہوا ہوتا ہے، اب ٹانگیں کیسے کھولیں گے؟ اچھا ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ادھر کھڑا ہو گیا، اب وہ ہلتا ہی نہیں ہے نا، تو آپ تھوڑا ٹانگیں پھیلاتا ہے کہ صف تو مل جائے، فاصلہ تو مٹ جائے۔ یہ تو اللہ کی رحمت تھی، ہم نے جھگڑے بنا دیے۔ خواب میں نے دیکھا ہے کعبہ شریف، اچھی بات ہے، خواب میں نے دیکھا ہے کہ مجھے پھول ملے ہیں، اچھی بات ہے۔ بہرحال کسی عالم سے تعبیر پوچھو، خواب اچھے ہیں لیکن تفصیل سے تعبیر میں نہیں جانتا، تعبیر ایک علم ہے۔ جنات کی حقیقت کیا ہے؟ جنات جن ہیں، موجود ہیں، کیا تمہیں انکار ہے؟ قرآن کہہ دیا معاشر الجن والانس، اور حقیقت کیا ہو؟
جن بھی ایک مخلوق ہے. اللہ نے فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، کہ ہم نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا. وہ ایک حقیقت ہے، ان میں بھی مرد ہیں، عورتیں ہیں، بیویاں ہیں، بچے ہیں، شادیاں ہیں، ان میں بھی علماء ہیں، ان میں بھی صحابی ہیں، تابعی ہیں، مجتہدین ہیں، محدثین ہیں، فقہاء. وہ ایک مخلوق ہے اللہ کی. ان میں بھی شیطان ہیں. کہتے ہیں جی کہ وہ ایک عورت ہے، اس کو بڑی عمرہ بھی کرتی ہے، اعتکاف بھی کرتی ہے، مسجد بھی جاتی ہے، محسوس ہوتا ہے کہ حضور میرے ارد گرد میرے ساتھ ہیں. یہ بات تو حضور کی بیویوں نے بھی کی، خدا کی بندی توبہ کرو، توبہ کرو، زیادہ پیر نہ بنو. اصل مسئلہ اس کا یہ ہوگا، خامن کو بھگانا چاہتی ہے نا کہ حضور تو میرے ساتھ ہے، خیال کریں ادھر نہیں آنا. توبہ کرو آرام سے. انا للہ و انا. اب اندازہ کریں، لا حول ولا قوت. چلو تیری محبت ہے حضور پاک سے، درود پڑھتی ہو، تیرا تخیل ہے، خیال ہے، لیکن حقیقت تو نہیں ہے. یہ بات تو بی بی عائشہ نے بھی نہیں کی، یہ بات تو ام سلمہ بھی نہیں کی، حضور کی بی بی حبیبہ ام حبیبہ نے نہیں کی. تم کون ہو؟ بالکل جب سلام پڑھے جاتے ہیں حضور پاک پر، درود پڑھو، فرشتے پہنچ. سلام جب سامنے پڑھو تو حضور پاک سنتے ہیں. شیعہ کا نماز جناب بالکل نہ پڑھیں، اچھی بات ہے. ان کی تقریبات میں بھی نہ جائیں، زیادہ بہتر ہے، کیونکہ گھر میں جائیں گے تو پھر یہیں سے تو کام خراب ہوتا ہے نا. جو لوگ گھر گھر میں میلاد مناتے ہیں وہ بالکل اہل بدعت ہیں. جتنا ان سے بچ سکتے ہو بچو. یعنی بدعت جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے. ہر وہ چیز جو دین میں نئی ایجاد کی جائے، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، وہ گمراہی ہوتی ہے. اگر بندہ اذان یا کوئی حاجت وضو وغیرہ سے پہلے 3 چکر طواف کرے تو پھر دوبارہ شروع کرے گا. ایک آدمی عمرے کے لیے احرام باندھا، طواف کیا، صفا مروہ کیا، بال کٹوانے سے پہلے اس نے چہرہ ڈھانک لیا، 1 گھنٹے کے بعد جا کے بال کٹوائے. بہرحال دم تو اس پہ نہیں ہے، لیکن کچھ خیرات صدقہ کر دیں کہ 1 گھنٹہ تو اسے تاخیر کی اور کپڑا بھی ڈال دیا. میں پاکستان سے ہوں، 6 مہینے سے میں یہاں ہوں. میرا روزی بھی تنگ ہے. میں پہلے بہت خوش تھا، تو یعنی مکے میں آنے سے روزی تنگ ہو گئی ہے، تو واپس چلے جاؤ، وہاں کھل جائے گی. نہیں، بس تمہارے عقیدے میں یہ ہے کہ چونکہ میں مکے میں آیا ہوں تو روزی تنگ ہو گئی، تو واپس چلے جاؤ جناب، آپ کی روزی وہاں کھل جائے گی. اللہ کے بندے، مکہ مکرمہ ایک امتحان کی جگہ ہے، اس لیے یہاں آنے والوں کا امتحان ہوتا ہے. اس پہ مت گھبراؤ، کثرت سے استغفار پڑھو. اللہ تبارک و تعالی روزی میں، رزق میں، ہر چیز میں برکتیں عطا فرمائیں گے. 12 ربیع الاول کو میلاد مناتے ہیں، ناچ گانے کرتے ہیں. خود اندازہ کرو حضور کو ناچ گانے پسند تھے. بہرحال یہ بدعت ہے، اور ان کے لیے بھی دعا کرو اللہ ان کو ہدایت. اور وہ افسوس یہ ہے کہ محبت سمجھ کے کر رہے ہیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے نا کہ زانی توبہ کر لیتا ہے، چور توبہ کر لیتا ہے، شرابی توبہ کر لیتا ہے، ڈاکو توبہ کر لیتا ہے، بدعتی کبھی توبہ نہیں کرتا. اس لیے کہ شرابی شراب کو گناہ سمجھتا ہے لیکن کبھی توبہ کر لے گا. چور بھی چوری کو اچھا نہیں سمجھتا، لیکن بدعتی تو بدعت کو دین سمجھ رہا ہے، اور دین سے توبہ کیسے کرے. اس لیے دعا کریں اللہ ان کو توفیق دے. اور یاد رکھو نجات اتباع محمد مصطفیٰ میں ہے کہ سرکار کے قدم پہ چلو گے تو فلاح پاؤ گے. اپنی طرف سے محبت کے جھنڈے لگاتے رہو، فائدہ نہیں، الٹا جہنم میں ڈالیں گے.
ذوالقرنین جو بادشاہ تھا اس کا اصل نام کیا تھا؟ میرا چاچا لگتا تھا۔ بھئی قرآن نے کہا ذوالقرنین، ذوالقرنین پتا، مجھے کیا پتا اس کا نام کیا تھا؟ عجیب آدمی، ساری دنیا پہ حکومت کیا تھا، یہ تو کہیں نہیں ہے ساری دنیا پہ، یہ ہے کہ اس نے مشرق و مغرب گیا تھا، یہ نہیں حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہ نہیں کہ حکومت تھی اس کی۔ اگر خسرا جو ہے توبہ کرے، اب وہ نماز مردوں کی طرح پڑھے گا یا عورتوں کی طرح پڑھے گا، اس کے اعضاء کو دیکھا جائے گا۔ اگر وہ زیادہ عورت والی شکل ہے تو پھر عورتوں والی نماز پڑھے گا، اگر زیادہ مردوں کی طرف مائل ہے تو پھر مردوں والی نماز پڑھے گا۔ اس بیچارے کو پتہ نہیں تیسرا چوتھا سوال آ رہا ہے، خسرے سے کوئی تعلق ہے کیا بلا ہے؟ اللہ ہدایت دے، اللہ ان کو بھی توفیق دے توبہ کی۔ ان میں بھی بڑے نیک لوگ گزرے ہیں، میں نے زندگی میں دیکھا تھا، چھوٹا تھا میں پڑھتا تھا، ایک خسرا آتا تھا، ساری رات کھڑا تھا نماز۔ ہم تو اس وقت 7-8 سال کے تھے تو حیران ہوتے تھے، ساری رات نماز۔ اور جتنا دن وہ حج میں رہتا تھا نا، حرم سے باہر جاتا تھا صرف وضو کرنے، یا نعوذ باللہ غسل کی ضرورت پڑ گئی، ناپاک ہو گیا، ورنہ حرم سے نہیں نکلتا تھا۔ اور کھانا بھی کسی نے وہیں آ کے روٹی دے دی، کھجور دے دی، کھا لی، کبھی نہ ہوٹل پہ گیا، بس حرم میں بیٹھا ہے، یا نماز ہے یا قرآن ہے، یا کعبے پہ نظر ٹکا کے بس بیٹھا۔ اچھا ہم نعوذ باللہ بچے تھے، چھیڑتے تھے اس کو، جا کے پیچھے سے مارتے، وہ ہمیں کچھ نہیں کہتا تھا بیچارہ۔ جیسے عورتوں میں بڑی بڑی عابدہ زاہدہ رابعہ بصریہ نہیں گزری؟ عمرے کے طواف میں رکن یمانی بالکل استلام کرنا سنت ہے، لیکن موقع ملے تو ہاتھ لگائیں، نہ ملے اشارے کی ضرورت نہیں ہے۔ طواف کے 2 رکعت نفل نہیں ہوتے، واجب الطواف ہیں، وہ نفل لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے بنا رکھا ہے۔ وہ جو ہیں افضل یہ ہے کہ مکروہ اوقات میں نہ پڑھیں، لیکن یہاں کے ائمہ کے نزدیک ہر وقت جائز ہے، لیکن ان کے نزدیک بہتری یہی ہے کہ بعد میں پڑھیں۔ وہ یہ کہتے ہیں اگر پڑھ لے تو جائز ہے، اگر صفا کرتے ہوئے نماز کا وقت چھوڑ دیں، صفا نماز پڑھے ختم کر کے وہیں سے شروع ہو جائے۔ سر کا مزہ پورے سر پہ کرنا ہے، ابتدائی بالوں پہ صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ نماز پڑھتے ہوئے اگر جوتے آگے بڑھے ہوں نماز تو ہو جائے گی، لیکن ناجائز ہے، اس لیے کہ ہمیں حضور نے فرمایا کہ جوتے دائیں ہاتھ پہ رکھو، اگر دائیں طرف آدمی کھڑا ہے بائیں رکھو، اگر بائیں بھی آگے کھڑا ہے تو فرمایا کہ 2 ٹانگوں کے درمیان میں رکھو، یہ نہیں فرمایا کہ آگے رکھو۔ احرام کی حالت میں اگر ماسک لگا لیا جائے جائز ہے۔ عورت امام کے پیچھے سری نماز میں قرات کرے گی، عورت ہو یا مرد ہو، سری نماز میں کوئی قرات نہیں۔ روضہ رسول پہ دعا اللہ سے مانگیں گے، حضور پاک سے نہیں، حضور نے بھی دعا اللہ سے مانگی ہے۔ قسم توڑنے کا کفارہ، قسم توڑنے کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، الگ الگ کھلاؤ یا ایک دفعہ بٹھا کے کھلاؤ، 2 وقت۔ صفا مروہ پر کوئی نفل نہیں پڑھے جاتے۔ اگر مسجد میں جوتی گم ہو جائے
تو باہر جو لوگوں کی جوتیاں پڑی ہیں ان میں سے ہم کسی کو اٹھا لیں. چلو ایک مسئلہ مجھ سے پوچھا, ایک میں تم سے پوچھا ہوں, کسی کی بیوی گم ہو جائے وہ کیا کرے؟ یہ مسئلہ تم بتا دو, وہ میں بتا دوں گا. اللہ کے بندے, جوتی گم ہو گئی تو تمہاری گم ہو گئی, یہ کیا لوگوں کی اٹھا کے لے جاؤ؟ اپنے عمرے کے لیے تم جوتی کے لیے 2 روپے 4-5 روپے کے چپل کے لیے اپنے عمرے کو خراب کر رہے ہو. دفع کرو, پڑی ہے تو پڑی رہے. نماز میں صف ضروری ہے, بالکل ضروری ہے. کہتے ہیں کہ یہاں جگہ خالی رہ جاتی ہیں تو ہماری غلطی ہے نا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر آدمی آگے پکڑ پکڑ کے تیری صف بنائے. تم صفیں ٹھیک بناؤ, اتصال رکھو, فاصلہ نہ ہو. ہر طواف کے بعد 2 رکعت نفل نہیں, واجب الطواف ہے. جب واجب ہے ضروری پڑھنا ہے. اگر کسی بچے کا پیدا ہوئے فوت ہو جائے, اس کا نام نہیں رکھا تو نہ صحیح, وہ اپنا باپ کے نام سے پکارا جائے گا, ابن فلان ابن فلان. استخارہ کی نماز ایک دن ایک ساتھ نہیں, ہر دن 2 رکعت پڑھ کے 3 دفعہ دعا استخارہ پڑھے. اب کوئی چیز واضح ہو جائے الحمدللہ, نہیں تو پھر دوسرے دن, پھر تیسرے دن. یہ تھوڑا ہے کہ 7 دفعہ کٹھی پڑھ لیں. جو آدمی مثلا 1 سے زیادہ عمرے کرے, 2 یا 3, ہر عمرے کے لیے اس کو احرام دھونا ہوگا. کیوں؟ احرام عمرہ کرنے سے پلید ہو جاتا ہے. یار کوئی اپنا عقل بھی استعمال کیا کرو. تمہاری عقل میں کوئی بھوسا تو نہیں بھرا ہوا کہ صاحب مولوی مکی ٹھیکیدار ہے. تم نے برا کام کیا ہے, وہ ناپاک ہو گیا کہ اب دھو گے. ایک احرام میں 100 عمرہ کر لو, جب تک پلید نہ ہو, خراب نہ ہو, دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نوکری کے لیے آیا بغیر احرام کے, تیسری بار کے احرام کے میقات سے گزرا. بہرحال 1 دفعہ میقات سے عمرہ کرو اور 1 دم بھی ادا کرو, اور آئندہ احتیاط کرو. نوکری تو ڈھونڈنے آ رہے ہو نا, کوئی نوکری لگی ہوئی تو نہیں تھی نا تمہاری کہ ڈیوٹی پہ آ رہے تھے تم. حضرت عمرہ کیا, سر نہیں منڈوایا, ماشاءاللہ سر بھی منڈواؤ, 1 بکری بھی ادا کرو. عصر کے بعد نفل نہ پڑھو, مغرب کے بعد پڑھو. طواف کے 2 رکعت حتیم میں پڑھ سکتے ہیں. ایک عورت نے حیض آیا, 7 دن کے بعد غسل کیا, پاک ہو کے عمرہ کیا, گھر آئی تو دیکھا کہ ہلکا سا نشان, وہ گرمی کا نشان ہوتا ہے, وہ حیض نہیں ہوتا, چلنے سے, دوڑنے سے, بھاگنے سے. اگر صفا مروہ دوڑنے کے بعد آدمی اپنے بال خود کاٹ سکتا ہے. بہرحال بغیر محرم کے جو عورت آتی ہے حج پہ یا عمرے پہ, بس دعا کرو اللہ قبول کر لیں, ورنہ اس کا نکلنا بھی گھر سے حرام ہے, کہ جائے کہ عمرہ کرے حج کرے. اسلام میں غلام یا باندی کی حیثیت بالکل ہے, لیکن یہ باندی نہیں ہوتی جو ہم 1000 روپے مہینے پہ تنخواہ پہ رکھتے ہیں. اس باندی کو حاصل کرنے کے لیے پہلے آپ کو کافروں سے جہاد کرنا ہوگا. جہاد میں مر گئے تو الحمدللہ شہید ہو گئے, بچ گئے تو جو لڑکیاں ملیں گی وہ بطور باندی تقسیم ہوں گی. پہلے جہاد تو کرو, باندی پہلے لینے آ گئے ہو. عمرہ حج اصغر ہے, حج اکبر ہے, یہ تو ایسے لوگوں نے بنا رکھا ہے. یہاں مقصد ہے کہ اس کا بھی ایک چھوٹے حج کا ثواب ہے, ورنہ حج نہ کوئی حج اکبر ہوتا ہے نہ کوئی چھوٹا ہوتا ہے. حج حج ہوتا ہے, عمرہ عمرہ ہوتا ہے. یوم الحج الاکبر قرآن میں اس سے مراد عید کا دن ہوتا ہے. علماء دیوبند کے بارے میں یہاں کے علماء کا کیا خیال, جا کے پوچھ لو. حضور پہ درود شریف کیسے پڑھیں جو نماز میں پڑھتے ہو؟ یہ نماز میں نہیں پڑھتے ہو.
خرید فروخت میں دھوکہ دے کر کمایا گیا پیسہ حلال ہے یا حرام؟ ماشاءاللہ جو دھوکہ دے کے کمائے اس میں بھی مسئلہ پوچھنا ہے بھلا. اب بتاؤ ان کا میں کیا کروں؟ کہتے ہیں مکی صاحب ناراض ہو جاتے ہیں. خود تو کہہ رہے ہو کہ دھوکہ دیا حرام ہے. مکہ کے سوا سعودی عرب میں کہیں بھی رہنے والا مکے داخل ہوگا، مکے کے سوا مانا اگر میقات سے باہر رہتا ہے، مثلا مدینہ شریف رہتا ہے، رابق رہتا ہے، تبوک رہتا ہے، یمبو رہتا ہے، وہ طائف رہتا ہے، اس کو میقات احرام باندھ کے آنا ہوگا. اگر میقات کے اندر رہتا ہے تو اس کے لیے احرام ضروری نہیں ہوتا. بغیر احرام میں مکے میں داخل ہوا، ایک بار برما سے مکے آیا، دوسری بار مدینے سے مکے آیا، میرے پاس نہ پاسپورٹ ہے نہ پکڑا جائے گا، تو آتے جاتے تو رہے ہو تو ڈر کا رہا، پاسپورٹ کے ڈر سے عمرہ نہیں کیا. پھر آ گئے، مکہ چلا گیا، برما چلا گیا، برما سے واپس بھی آ گیا، مدینے چلا گیا، مدینے واپس بھی آ گیا. ڈر کس بات کا تھا تمہیں؟ عمرہ بھی ادا کرو، ایک بکری دم بھی ادا کرو، پھر ڈر نکل جائے گا انشاءاللہ. پتہ نہیں کیا کہتا ہے، روٹی کھاتی ہے بلبل پانی پیتا ہے تو نہ پینے دو. پتہ نہیں کہ بچے نے لکھا ہے. پاکستان کے 2 سال چھٹی گئے، واپسی پہ بغیر احرام میں داخل ہو گئے، دم پڑ گئی. عمرہ بھی کرو دم بھی دو. اماں عائشہ معراج کو نہیں مانتی تھی، معراج روح کی قائل تھی، مال جسد قائل نہیں تھی، لیکن یہ ان کی اجتہادی غلطی تھی. اس لیے وہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور کو اپنے بستر پہ نہیں پایا، یعنی گم نہیں پایا، بستر پہ حضور موجود رہے. تو معراج پہ کیسے گئے؟ معراج ہوا ہجرت سے پہلے، بی بی عائشہ حضور کے گھر آئیں ہجرت کے 2 سال بعد، تو بستر پہ کیسے ہوتے حضور؟ وہ کوئی اور معراج ہوا حضور کے جس کے بارے میں بی بی عائشہ کہہ رہی ہیں. کتنی دفعہ تفسیر مکمل کی، جتنی بھی کہ اللہ قبول فرمائے. گھر کی بھی پتہ نہیں کیا، وہ جوائنٹ فیملی میں کس طرح رہنا چاہیے، جن سے پردہ ہے پردہ کرے، جن سے نہیں ہے نہ کرے. سخت بیمار ہونے کی وجہ سے مسجد نہیں جا سکتا تو پھر ٹھیک ہے، پھر جمعہ نہیں پڑھیں گے، آپ ظہر پڑھیں گے. جمعہ تو تب ہو جب آپ مسجد جائیں. آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل؟ انشاءاللہ پھر زندگی تو کبھی بتا دیں گے. کتنی کتابیں الحمدللہ، بہت ساری کتابیں شائع ہو گئی ہیں. استاد کا ہاتھ چوم لے کوئی حرج نہیں، یا سر چوم لے وہ بھی جائز ہے. حجر اسود کو ہاتھ لگ جائے چوم لو، نہ لگے تو چومنے کی ضرورت نہیں ہے. ویس کرنے کی محبت کی وجہ سے میں، یہ ساری گھڑی ہوئی باتیں ہیں، یہ حلوائی مولوی بیان کرتے ہیں. علماء حق ایسے کس سے بیان نہیں کرتے. وہ اصل میں حلوہ کھاتے ہیں نا، پھر زبان پھسل جاتی ہے، انسان ہے نا. خصوصی دعا کریں ہم پر، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما. میرے ماموں ہیں شیخ محمد آصم سلفی، اللہ ان کو صالح اولاد عطا فرمائے. طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہے، افضل ہے مقام ابراہیم، ورنہ سارے حرم میں جہاں مرضی آئے پڑھ لیں. ڈر سے لکھے ہوئے ہیں. بہرحال میرے والد صاحب نے شرح ترمذی لکھی جو طبع نہیں ہو سکی، مکمل نہیں ہو سکی. نفس بھی انسان کا وہ مستقل گناہ پہ آمادہ کرتا ہے. شیطان آگے جھٹکا دے کے چلا جاتا ہے. داڑھی کا بال گر جائے اس کا تو کوئی گناہ نہیں. اگر ویڈیو میں اللہ کے دین کی باتیں ہیں، علماء کے تقاریر ہیں، وہ ٹھیک ہے.
ایک عورت کو حیض آیا، اس نے مدینے میں احرام باندھا، ابھی پاک نہیں ہوئی، پاکستان جانے کا وقت آ گیا، بالکل نہ جائے جب تک عمرہ مکمل نہ کرے۔ اگر مجبور ہو جائے، حل کوئی نہ ہو، تو پھر اسی حالت میں اس کو عمرہ کرنا پڑے گا اور دم بھی دینی پڑے گی اور توبہ بھی کرنی پڑے گی۔ لیکن بہتر یہ ہے ایک سیٹ پیچھے کراؤ، 1-2-4 ہفتے کے لیے۔ آدمی بیمار ہو جائے، وہ بھی تو ہوائی جہاز کے فلائٹ میں نہیں جاتا، کیا ہو جائے گا، دوسرے جہاز پہ بھیج دیں۔ ہم نے کپڑے والا ماسک پہن لیا، طواف کیا، اور کوئی حرج نہیں۔ اگر بڑا میدان ہو، 2 یا 2 سے کم زیادہ کی ٹولیاں بنائیں، نہیں صفیں بنائیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں میں کیا وضاحت کروں، وہ وضاحت کرے جو ان کو جانتا ہو۔ ہمارے علاقے کے بریلوی جو ہیں وہ امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اللہ نے ان کو محروم کیا ہے، تو آپ اور ہم کیا کر سکتے؟ جب اللہ نے ان کو 10 لاکھ آدمی نماز پڑھ رہا اور چند نہ پڑھ رہے ہوں، صاف ظاہر ہے کہ حق تو 10 لاکھ کے ساتھ ہے۔ علماء کرام کے 3-4 گروپ بنے ہیں۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ ویڈیو پر غیر دینی بات دیکھنا، دیکھو نا عورتوں کے ویڈیو بناؤ، حرام ہے، لیکن جیسے آپ مثلا میں تقریر کر رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہ اگر حلال ہے تو اس میں بھی حلال ہے۔ جو چیز بغیر اس کے ویڈیو یا سکرین کے دیکھنا جائز ہے وہاں بھی جائز ہے، جو یہاں حرام ہے وہاں بھی حرام ہے۔